بڑی محبت اور بڑے پیار نال پتر نو تیار کیتا۔ نہیں جان دیا پتر دے گلے تے چھری چلائی جائے گی۔ واہ سیدہ زینب میں تیرے جگرے تو قربان نہ جان۔ سبحان اللہ کھاؤں گا تو میں تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا۔ اپنے ہتھی پتر تیار کیتے تے کربلا بھیج دیتے۔ جناب حاجرہ پاک پتر نو تیار کیتا، لے کے چلے نا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ میں قرآن وچوں باپ دی عظمت سنان لگیا، سبحان اللہ کا ذرا اچھا۔ جناب ابراہیم جان لگے، چھری اور رسی بغل چلائیا تے نکلن لگے نہ باہر تے جناب حاجرہ پاک دی نظر پہ گئی۔ جناب حاجرہ پاک دی نظر پہ گئی، آواز دے کہ کیا میرے سرتاج من جانا دعوت تے چھری تے رسی دا کی کم ہے؟ اللہ دے خلیل دی زبان جو نکلیا ہو سکتا اتھے کو دنبا ذبح کرنا پہ جائے۔ میرا خیال ہے بھی تھک گئے ہو سارے بندے تھوڑی جی سبحان اللہ میں نے اچھی دو میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہو جائے۔ ہو سکتا اتھے کو دنبا ذبح کرنا پہ جائے، گل تیرے منہ جیڑی نکلی ہو تیرے، جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر ہے۔ ہو سکتا کو دنبا ذبح کرنا پہ جائے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ جملے آکھے ہونگے قدرت مسکرا کے آکھے جبریل یار دے جملے نوٹ کر، یار کہندہ ہو سکتا کو دنبا ذبح کرنا پہ جائے، میں نے قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں تقدیر بدل دینی ہے پر یار دی تدبیر نہیں بدلنی۔ سبحان اللہ کہو۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام نو لے کے مینا دی وادی چی آئے نے، مینا دی وادی چی آئے، مینا دی وادی چی آئے نے۔ ذرا غور کریا دے، فرمایا بیٹا اسماعیل میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا، میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا، فانظر ماذا ترى، ذرا دسنا تیرا ارادہ کیے، ذرا دسنا تیرا ارادہ کیے۔ اگلا جملہ بڑا تگڑا ہے، میں کیا قبلہ جلالی برادران مینوں قسم مصطفیٰ دی عزت دی، او جیڑا پتر چھری تھلے جان لگیا نہ کرے انہوں اسماعیل کہندے نے، انہوں اسماعیل کہندے نے، انہوں اسماعیل کہندے نے۔ جناب حضرت اسماعیل فرمایا ابا جی جے میں حکم ہویا میں کر گزرو، جے میں حکم ہویا میں کر گزرو، پر ابا جہان میں نو ذبح کرن تو پہلے میریاں 3 وصیتاں نوٹ کرو، میریاں 3 وصیتاں نوٹ کرو۔ فرمایا بیٹا وصیتاں کی نے؟ اوے میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں۔ ابا جی 3 وصیتاں میریاں نے، بیٹا وصیت کیے کیا ابا جدوں میں رب دی راہ چ قربان ہو جاواں میرا خون آلود کرتا لے کے میری ماں سامنے نہ جایا جے، اے ماما اپنے بچیاں دا دکھ برداشت نہیں کر دیا۔ بابا میری دوجی وصیت وے جدوں مینوں ذبح کرن دا ارادہ کرو، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے ابا جان جدوں مینوں ذبح کرن دا ارادہ کرو، میرے جسم نو رسیاں نال کٹ کے بنیا جے، اکھاں تے پٹی بن لیا جے، اکھاں تے پٹی بن لیا جے۔ میں نہیں آندا کتاباں دیاں نے، جناب ابراہیم نے اکھاں تے پٹی بن لئیے۔ اگلا جملہ میرا ہے، مینا دی وادی چ کربلا والا دولا آیا ہونا ہے، حسین آئے ہونے نے، ہاتھ جوڑ کے کیا ہونا ہے، لجپال نبی دے جدی امجد جے اج پتر قربان کرن لگے جے۔ خواب تساں ویکھیا اینو پورا حسین کرے گا، خواب تساں ویکھیا اینو پورا حسین کرے گا۔ اج خواب کی ابتدا تسی کر چلے ہو، اینو انتہا تک حسین پہنچائے گا۔ تے حسین پتہ کی آکھیا ہے کل پٹیاں کھول وکھاواں
انہوں میں توڑ کے میں پچانا ہے کل پٹیاں کھول دکھاواں گا ہتھاں تے لال کہاواں گا کربل دے تپ دے تبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاواں گا میں تو تیرا کملے والے دا انج سارے کول نبھاواں گا حضرات حسین آکھیا میں وعدہ کرنا خواب تساں ویکھیا توڑ تک میں اپڑاواں گا حضرات جناب اسماعیل آکھیا ابا جان جدوں مینوں ذبح کرن دا ارادہ کرو میرے جسم نو رسیاں نال کٹ کے بن لیا جے میں پتر وجہ کیے کیا بابا جدوں گلے تے چھری چلے گی میں بشر وی ہاں نور مصطفیٰ دا امین وی ہاں میں بشر بھی ہاں نور مصطفیٰ دا امین بھی ہاں جدو گلے تے چھری چلے گی میں تڑپاں گا میں نہیں چاہتا میرے خون دے چھٹے تواڈے کپڑیاں تے پے جان میں نہیں چاہتا میرے خون دے چھٹے تواڈے کپڑیاں تے پے جان جدو اتنا ادب کیتا ہے مالک دی میٹھی جی آواز آئی جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل فرمایا اس طرح کر اسماعیل نو پرا کر کے دمبا لٹا دے میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات پوچھیا مولا پیغمبر دے بدلے دمبا گل سمجھ نہیں آئی پیغمبر دے بدلے دمبا گل سمجھ نہیں آئی اللہ کیا چپ کر جا او قرآن چ قانون بنان لگیاں جڑا باپ دا فرما بردار ہوے گا کدی چھری تھلے آوے گا میں تاں بھی بچا لینا ہے جیڑا باپ دا فرما بردار ہوئے گا کدی چھری تھلے آ جائے گا میں تاں بھی بچا لینا ہے پتہ لگیا اللہ دے قرآن نے دسیا ہے جیڑا باپ دا فرما بردار ہوئے ایتھے بھی خیرانے اوتھے بھی خیران ایتھے بھی خیراتی اوتھے بھی خیرانے اللہ دے قرآن وچوں دوسرے باپ دا ذکر کرن لگیا نائے حضرت یعقوب علیہ السلام نائے حضرت یعقوب علیہ السلام بھئی عشاء دا ویلا ہے اللہ دا قرآن دا پڑھا جناب یوسف علیہ السلام دے جناب یعقوب کو لائے آ کے کہندی ابا جی یوسف نو بگیار کھا گیا ہے یوسف نو بگیار کھا گیا ہے فرمایا کوئی نشانی دیو انہاں نشانی جو یوسف علیہ السلام دا کرتا وکھایا ہے اے جناب یعقوب فرمایا اے بڑا سیانا بگیار ہے پتر سارا کھا گیا ہے کرتے نو کچھ نہیں سو آکھیا او جھوٹا موٹا خون لا کے لے آئے کدے تے بھلا کرتے تے آکھن لگے ابا یوسف نو بگیار کھا گیا ہے فرمایا کوئی نشانی دی ہونا کہ آ کپڑا لے آیا قمیض یوسف دا اینج کر کے ویکھ کے ایڈا سیانا بگیار بولو تو صحیح ایڈا سیانا بگیار او پتر سارا کھا گیا کرتا پورے دا پورا سلامت ہے صوفی صاحب فرمایا کرتے سن جس نے میرا یوسف کھادا تے کیتا پارا پارا او کڑتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا یوسف سن مصر چے زلیخا 7 کمریاں نو کنڈا مار کے 7 کمریاں نو کنڈا مار کے تے آکھن لگی یوسف آ جناب یوسف نو دتی دعوت گناہ فرمایا میرا رب ویکھ رہا ہے اوتھے پیا سی بت جدی او پوجا کردی سی
انہیں کی کیتا اپنی اور دوپٹہ لایا تے بت دے منہ تے پاتا کدے تے بت دے منہ تے پاتا آکھن لگی میں بت دے منہ تے کپڑا پا چھڈیا اپنے معبود دے فرمایا تیرا معبود ہے جدے تے کپڑا پہ جاندا میرا معبود ہوے جڑا ستاں زمیناں دیاں تہاں وچ بھی جاندا وکی ہو ستاں زمیناں دیاں تہاں وچ بھی جاندا ہے کی ہو رہا ہے مشکل بن گئی زلیخا پچھے پئی ہوئی ہے قرآن آندا ہے جناب یوسف نے اللہ دی برہان ویکھی میں نہیں آندا سید المفسرین عبداللہ ابن عباس آندے اے برہان کیڑی ہے جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام نو نظر آئے او بولو تو صحیح یار سبحان اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نظر آئے تے اشارہ کرتے سن جد میری نو لاج نہ لامی اوے جد میری نو لاج نہ لامی حضرات پتہ لگیا پتر تے اوکھا ویلا آوے او باپ کامل ہوے مشکل ویلے مدد واسطے آ جاندا ہے جے باپ کامل ہوے مشکل ویلے مدد واسطے آ جاندا ہے اللہ دا قرآن تیسرا باپ حضرات ذرا غور کریا جے جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جناب خضر پہ جاندے نے قرآن ہے قرآن اور جب پہنچے نا بستی چے جناب موسیٰ کلیم اللہ کیا بھئی سانو روٹی دیو کھان واسطے انہاں کیا سا کوئی نہیں دینی اسی روٹی کوئی نہیں دینی جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام جا رہے تو ویکھیا کی کاند ڈگن تے آئی ہے کاند ڈگن تے آئی ہے جناب خضر علیہ السلام نے وہ کاند سدھی کر دیتی کاند بنا دیتی موسیٰ کلیم اللہ فرمایا ایک کونا سانو کھان دی روٹی نہیں دیتی تے تسی فری جو نہ دی کاند بھی صحیح کر چھڈیے توجہ ہے جناب خضر دا جملہ سنی بلال ٹھیک نہ پوے باقی خیر جناب سیدنا خضر علیہ السلام دا جملہ اللہ دے قرآن وچ ہے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے دے تھلے وے دو یتیم بچیاں دا خزانہ اس کاندھ تھلے کیے دو یتیم بچیاں دا خزانہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں دا پیو اللہ دا ولی سی آئے ہو صدقے تواڈی سبحان اللہ تیار ان کا باپ حضرت صاحب ان کا باپ کنہ دا بڑا او یتیم بچیاں دا پیو کی سی نیک صالح او قرآن نے دسی ابا نیک ہوے تے اولاد نوں پیچھے فائدہ لبدا رہندا اے سارا کچھ اولاد دے کھاتے نہ پاؤ کو ابے بھی کام صحیح کرن نا میرا خیال میں کوئی گل کر گیا اگر سمجھوتا بس سارا کچھ اولاد دے کھاتے نہ پاؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے نے آکے شکایت لائی جناب میرا منڈا میں گانا کرتا ہے فرمایا سبحان اللہ کبھی کبھی تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے فرمایا سبحان اللہ تو کدی پترانو بھی کدی پیوانو بھی پتران گالا کھڑیاں انہوں بلایا گیا دربار فاروق اعظم تے تھر تھر پیا کاپدا فرمایا اپنے ابے نو گال کھڑیو انہیں آکھیا ابے نے میرے نال کیڑا چنگا سلوک کیتا اپنے نکاح چ اچھی عورت نہیں لے آیا انہیں میں نے قرآن دی ایک لفظ دی تعلیم بھی نہیں دوائی توجہ ہے ساری زندگی میں نے مجھا مجھا چارن تے جو بھی اس وقت دیاں آیا سن اون شون چارن تے رکھیا ساری زندگی تے میں ڈنگرہ نہ رہا اگر انہیں میں نے قرآن سکھایا ہوندہ تو میں نے پتا ہوندہ نا انہیں قرآن دی سیدنا فاروق اعظم باپ تے ناراض ہوئے فرمایا مفہوم ہے ہی بندہ فرمایا جو بیجی آئی وہی بڑے آئی مسیح سے تو نہ جائیں تے اولاد بات جو قصور کڑنے اولاد دا اپنے پتر نو چنگی تعلیم تو نہ دے میں قصور کڑنے اولاد دا او اللہ دا قرآن آندہ ابا نے کو ویت مرن تو بعد بھی اولاد نو فائدہ دیتا ہے اور گل سمجھ آئی تو انہوں کہ نہیں
پتہ لگیا ابا نیک ہوئے تے اولاد نو بعد چو فائدہ، او بولو فائدہ لبدا ہے، تے جیڑا چول آکھے نبی فائدہ نہیں دے سکدے، کیوں جی؟ جیڑا چول آکھے نبی فائدہ نہیں دے سکدے انہوں آکھی ہوئے حیا کر، ہوئے قرآن آندہ ہے او بنی اسرائیل دا بابا مرن تو بعد اللہ او دی اولاد دا خیال کری بیٹھا ہے تے جڑے مصطفیٰ کریم دے غلام ہون، اللہ دی قسم ساڈا منہ نہیں ویکھنا رب نے قیامت والے دن، اللہ یار دا منہ ویکھ کے آکھنا بڑے ہی چنگے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ قرآن میں چاہتا کنتم خیر امت، تسی بڑی بہترین امت ہو، میں کہا یا اللہ دودھ چ پانی پاؤندی ہے تا او ترے جاندے کسی دی جیب کٹ لیندی ہے تا، یا جدو جتی اپنی ٹوٹ جائے تو مسیح تے نماز پڑھ لیندی ہے تا، سمجھ تو تسی گئے ہی ہونے۔ کئی بندے سانو آندے نے میں جمعہ پڑھا کے باہر نکل آنا، اور غزالی صاحب میری جتی چکی گئی، میں کہنا اللہ دی قسم لے لو میں سب تو اگلی صف چ سی، میں نہیں چکی بھائی سیدھی گل ہے۔ پھر گل سمجھا دے پچھلیاں قوماں نالوں پیڑے ساڈے کم ہو گئے، اید تو وڈی بے حسی کی ہونی ہے ساڈی۔ فلسطین چ خدا دی قسم روز بمب ڈگ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے مومن ایک جان دی مانند ہے، ایک حصے نو تکلیف ہوئے تو سارا حصہ درد سے آ جاندہ ہے، دل تکلیف چی آوے تاں بھی، کوئی ایک حصہ تکلیف چی آوے تو تاں بھی۔ میں آنا حکمرانوں تو اڈا کی بنے گا، سیدنا فاروق اعظم فرمایا سی نہر فرات دے کنارے بکری بھوکی مر گئی تو عمر دا جواب دے ہے۔ اسی تے کمزور لوگ آ جا کے ہوئے کچھ کہہ سکنے جو تو انہوں کہہ رہے ہیں، یا بددعاواں دے سکنے ہوتے اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ساڈے نالوں تہاڈی ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اجے وقت ہے ڈر جاؤ، حکمرانوں کچھ حیا کرو، مصطفیٰ دے دین دی عزت پارا پارا ہو رہی، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دی قسم نہیں ویکھ ہوندا، رونا نکلدا ہے جدوں انہاں نوں ویکھیدا ہے۔ اللہ ایک امت بن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کی کرنیاں یہو جیاں سرداریاں تے چودھراں، کی کرنیاں یہو جیاں حکومتاں جب بندہ اپنے مسلمان بھرا واسطے بھی کوئی لفظ نہ دو بول سکے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو سیدنا فاروق اعظم جیسا عادل حکمران نصیب فرمائے۔ او بھی تو حکمران ہی ساننا، ایک تو سندھ جو ایک بی بی خط لکھی آتے حضرت قاسم محمد بن قاسم پورا لشکر لے کے چھے آ گئے۔ دعا کریا کرو اللہ ساڑھے حکمرانوں نو غیرت دینی عطا فرمائے۔ جیڑا بندہ کے حضور کچھ نہیں دندے انہوں دسی ہوئے سرکار دی رحمتاں کافر بھی محروم نہیں، تو اپنی گل پیا کرنا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت درگاہ نبی کسی امت میں نصیب ہویا نا، اللہ اندہ کنتم خیر امت، تسی بڑی بہترین امت ہو، میں یا اللہ دو چ پانی پاؤں دیئے تاں، جیب کٹ دیئے تاں، جتی چوک دیئے تاں، دکاندار دا تیان پران ہوئے تھے او دی شہد چوک لیں دیئے تاں، فرمایا چپ کر او تیرے پیڑے عمل تے چنگی عمل بیک کے تینوں چنگا نہیں آکھیا، یا اللہ پھر کیوں آکھیا؟ فرمایا تو اڈا منہ نہیں بیکھیا، میں تے محبوب دا منہ بیک کے آکھیا ہے، میں تے اپنے محبوب دا چہرہ بیک کے آکھیا تسی بڑے چنگے لگ دے ہو، سبحان اللہ کا اجرا اچھی آواز نال۔ میں نو آندہ سی پائی بلال شیر سنا، میں کیا شیر واسطے پہلے ماحول بناوا، کی کہنا چاہنا میں نو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، جنو جنو پیار ہویا ہاتھ کھڑا کر کے میں نو دکھائے، ساڈا کہنا ہے وے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ساڈے بچے بھی تواڈے تو قربان، ساڈی اولاد بھی تواڈے تو قربان، ساڈا مال بھی تواڈے تو قربان، اسی کائنات والیاں نو دسنا چاہنے ہاں سانو سونے
نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال اجے بھی کئی بندیاں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئی بندیاں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اللہ دی قسم غزالی دے باپ دا ذکر نہیں اے غزالی دے دادے دا ذکر نہیں او دا ذکر ہے جن قبر چ بھی کم آنا ہے حشر چ بھی کم آنا ہے سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا سانو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا میں کیا میں قربان جاواں ادھی رات دا ویلا ادھی رات دا ویلا خانے کعبے دا منظر ڈاکٹر صاحب ایک بندے کعبے نو جفا ماریا ہے زارو قطار پیا روندا ہے آندا مولا جے تمہیں معاف نہ کیتا میں کتے دوارے جانا ہے کتے پوے تے جانا ہے ہن ادھی رات دا ویلا اوے حرم کعبہ چ کون داخل ہویا ہے نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی مومنا دا امیر علی او سنیاں دے پیران دا پیر علی ادھی رات دا ویلا ہے علی سہنے کا باچی آئے سچے حسن کھبے حسین بھئی سچے حسن کھبے حسین علی پاک دے کنا چیو دی آواز پہ گئی فرمایا بیٹا حسن بابا حکم ہوئے فرمایا او جڑا بڑیاں ہاواں نال پیا روندا ہے ہچکیاں نال پیا روندا ہے اونوں کہہ تینوں مولا علی بلایا ہے تینوں مولا علی بلایا ہے حضرات نے چادر دی بکڑ ماری ہے امام حسن فرمایا چل تینوں میرے بابے بلایا ہے تاجدار حالتا بلایا ہے مولا علی مشکل کشا بلایا ہے اوے توجہ کرنا ہم زلفے بکر حیا بلایا ہے او جدوں مولا علی کو لایا ہے علی پاک پوچھیا کیوں پیا رونا ہے کہندا رواں کیوں نہ علی میرا باپ مصطفیٰ دا صحابی ہے میرا باپ مصطفیٰ دا صحابی ہے مینوں بری عادت پہ گئی میں شراب پین والا ابا مینوں روکدا ہے ابا مینوں ٹوکدا ہے شراب نہ پیا کر اللہ بھی ناراض ہوندا ہے مصطفیٰ بھی ناراض ہوندے پینے دی اجازت نہیں دیندا آندا ایک دن شراب دے نشے وچ کر آیا ابے مینوں ڈکی آئے میں شراب دے نشے تے تن سا میرے باپ نے مینوں ڈکیا ہے میں شراب دے نشے چے ابے دے منہ تے چپیڑ مار بیٹھا ابے دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے ابے نوں بڑا غصہ آیا ہے ابا خانے کا بھی آیا ہے انہیں کعبے دا غلام پھڑ کے آکھیا مولا میرا پتر میرا نافرمان میرا پتر میرا گستاخ اللہ انہوں دنیا تے دی سزا دے دے آندا باپا دعا کیتی ہے علی میں بڑی اللہ اللہ کیتی ہے مینوں سکون نہیں آیا آخر تھک ہار کے ایک دن میں اپنے باپ کو آیا میں اپنے ابا جی دے پیر پھڑے میں رویا میں کرلایا ابا میں سنیا باپ اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر دے ابا ویخ فالج ہو گیا ہے باہل دی نہیں منہ ونگا ہو گیا ہے ہر وقت تکلیف وچ رہنا علی میں بڑا رویا مولا علی میں بڑا رویا میرے
باپ نو میرے تے ترس آیا ابے آکھیا تیرے واسطے بد دعا کعبے کیتی ہے میں دعا بھی کعبے کرنی ہے آندا میں اپنے ابے واسطے سواری دا اہتمام کیتا میں تے میرا باپ کعبے ٹرے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ دی قسمیں پلے کلیجا پھٹ دے آندا رستے چے باپ نو موت آ گئی ہے کیونکہ موت کسے دا نہیں لیاز کر دی موت کسے دا نہیں لیاز کر دی جدوں اپنی آئی تے آ جاوے لگ توڑ کے بڑھڑے ماپیاں دے کئی بچے یتیم بنا جاوے لٹ لیندی سہاگ سہاگنا دے کر پینا تو ویر جدا جاوے علی اج لگی آئے جویں میری دنیا اجڑ گئی ہے باپ دنیا تو ٹر گیا علی پاک فرمایا گل تے سچا ہے انہیں آکھیا رب دے گھر چ کھڑا علی میرا باپ آ رہا سی میرے واسطے دعا کرن واسطے علی پاک فرمایا شہزادے حسن ابا جی حکم ہوے فرمایا شہزادے حسین ابا جی حکم ہوے میں دعا کرن لگیا تسی آمین آکھیا جے میں دعا کرن لگیا تسی آمین آکھیا جے ہن دعا کرن والا بھی نبی دی اہل بیت جنہ آمین کہنا آل مصطفیٰ جنہ بارے بریلی دا تاجدار امام محمد رضا خان کہندے نے آقا تیری نسل پاک میں ہے نور کا ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے پہلے تقریر مکن لگی ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا علی دعا واسطے حج چکے مولا جی اپنی گل وچ سچا ہے علی دعا کردا ہے اینو معافی دے دے اینو معافی بھی دے اینو صحت بھی دے اینو معافی بھی لبے اینو صحت بھی لبے بالکل آپ سادہ کر دیں تقریر ختم ہو گئی اینو معافی بھی دے صحت بھی دے شہزادیاں آکھیا آمین جے اتنی گل آکھیے منہ تو لایا پردہ تے منہ سدھا سبحان اللہ کہا اچھی آواز میں منہ سدھا فالج دے اثرات مک گئے مولا علی فرمایا جس رب تینوں صحت دیتی انہیں تیرے اس گناہ ہوتے بھی لیک پھیر دیتی یاد رکھ لو ماں باپ جگتے ہیں اینا تو بڑا تیرے واسطے مخلص ہو کے کوئی دعا نہیں کر سکتا اور میں کیا کرنا ڈاکٹر صاحب مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا جملہ بناوٹی نہیں ہے سکا پرا سکے پرا تو حسد کھا جاندہ جے بہن اپنی سکے پرا تو حسد کھا جاندی ہے رشتہ دار تیری گڈی ویکھ کے تیرا مکان ویکھ کے تیرا سٹیٹس ویکھ کے تیری عزت ویکھ کے تیرے تو حسد کر جاندہ ہو دنیا تے ایک باپ جیڑا کہندا اللہ مینوں ایک مربع زمین دا دیتا ہی میری اولاد نوں 20 مربع دیں گل میں صحیح کیتی کہ غلط کیتی یعنی کوئی بندہ نہیں چاہتا بھی میرا ویر میرے تو اگے لنگ جائے اللہ ماشاءاللہ لیکن ایک باپ ہے جڑا کہندا ہے اللہ جب میرا ایک مکان ہے تو میرے پتر نوں 5 دیں اب سانو تے جنہیں بھی ابے مل دیں اے حضرت صاحب دعا کریو پیر صاحب دعا کریو مینوں اج تک ڈاکٹر صاحب کوئی بندہ ہو جا نہیں ملیا جنہیں مینوں آکھیا ہوئے غزالی صاحب دعا کریو مینوں فلانا پلاٹ مل جائے مینوں فلانی دکان لب جائے جدی اولاد ہوئے کوئی گل آندا ہے حضرت صاحب دعا کریو اولاد نیک ہوئے
وہ جڑے ساری زندگی تیرے واسطے دعا کرتے رہے تو اجے بھی پوچھنا ہے کل کتنے لکھے چلیسواں کتنے لکھیا ہے دعا کتنے لکھی ہے انہوں آکھیں گے تیرے نصیب چ نہیں لکھی تیرے نصیب چ دعا نہیں لکھی ایک حدیث بخاری شریف چلاؤ ایک نا گوجرے چ پروفیسر صاحب نے کالج دے انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک کتاب لکھی کتاب چ انہوں نے لکھیا کہ یہ جو اصال ثواب ہے نا اصال ثواب نام کی کوئی چڑیا نہیں یعنی اصال ثواب کچھ نہیں ہوندا اچھا میں ممبر رسول تے بیٹھا اور باوجو بیٹھا اللہ دے گھر چ بیٹھا میں نا بھائی نمان میں آکھاں یا اللہ کتے نا مینوں ٹکر جائے یہ جنا نا اصال ثواب کتے نہیں ہے یہ کتے مینوں ٹکر جائے وہ دی قسمت ماڑی ایک جگہ تے چیٹ ہو رہی سی موبائل تے وہ بھی وچ حضرت صاحب نے انٹری پائی انہاں انٹری پاتی جیڑا سوال میں چاہتا سی نا وہ میرے تو کرے انہیں وہی کیتا تانوں پتہ جس بندے جدے تے کتاب لکھی ہوئے نا انہیں اس کام تے بڑا مان ہوندا ہے میں نے کہا یہ جو آپ نے اصال ثواب ایک منایا ہوا ہے نا کھانے کا بہانہ میں کہا ہاں ہوئی جیسی روز رات میں بھوکے سونے ہیں میں کیا ہوں جہاں بھی اسی رات میں بھوکے سونے ہیں ساری روزی روٹی یہ تے لگی ہے جو کسی دے اندر گند پریا ہوئے وہ گند ہی کڑدا ہے میں نے کہا جی اصال ثواب نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت ختم دا لفظ ہے ہی کدے کی کہندا ختم دا لفظ کدو ثابت نہیں ایکو ساری بند کر دو ساری بند کر دو مین والیوم تو آواز کھول دو ایکو ساری بند کر دو میں نے کہا ختم دا لفظ کدے قرآن حدیث سے آئی نہیں میں کہا پروفیسر صاحب میرا چیلنج ہے مینو سارے قرآن حدیث دے ذخیرے چوں ایک نماز دا لفظ بخا دیو سارے فوت ہو گئے ہو سارے آج نہیں میرے کو کسی کا جنازہ پڑھاؤنا میں رات میں ایک جگہ اور بیان تے جانا ہاں وہ اللہ دے بندے ہو مولوی نے تھوڑا جا سمجھ آ جائے میری کوئی گل بھی سمجھ لگ رہی بھی تھوڑے سر تو لنگ گئی ہے میں آکھیا تو ساڈے تو مطالبہ کیتا ختم دکھاؤ قرآن چوں میرا مطالبہ ہے مینوں قرآن چوں نماز بخا مینوں حدیث وچوں نماز بخا کہندا قرآن میں لفظ صلاۃ ہے کی کہندا قرآن میں لفظ ہے میں کیا صلاۃ نماز نہیں کہندا غزالی صاحب کیڑیاں بچیاں والیاں گلاں کردے جے صلاۃ عربی دا لفظ ہے ساڈی بولی چ کنورٹ ہویا تے بن گیا خط ساڈی بولی چ کنورٹ ہویا تے بنیا نماز تے میں کیا پروفیسر صاحب میں بھی یہی دسنا ہے قرآن میں اصال ثواب ہے ساڈی بولی چ آیا تے بنیا کی ختم اوے آئی گل سمجھ کری بھائی یہاں تے تو قرآن وچوں نماز ثابت کر تے جے صلاۃ تیری بولی چ کنورٹ ہو کے کی بنی تے ساڈی بولی چ اصال ثواب اب بولا تو صحیح اصال ثواب کیڑی شاید نہ ہے آج پھر دن رکھا جائے اصال ثواب کیڑی شاید نہ ہے بھائی اپنے کسی چنگے عمل دا ثواب کسی نو پیش کرنا میں ہوں پڑھا بخاری اچھا مینوں مزیدار گل ہے مینوں پتہ کہنے لگیا مینوں کہنے لگا یہ جو آپ حدیثیں پیش کریں گے نا وہ وصیت کے باب میں ہوں گی کیڑے باب چے وصیت کے باب میں ہوں گی میں کیا حدیث میں پڑھنے لگیا بخاری چوں اے دے چے وصیت ثابت ہو جائے میں پڑھیا پڑھایا تہاڈا ممبر رسول تے بیٹھا مینوں اللہ دی عزت دی قسم میں ایک جملہ بھی بناوٹی نہیں کر رہا میں کیا میں پڑھیا پڑھایا تہاڈا بھابی ہون دا اعلان کراں گا اے دے چوں وصیت کڈ کے وکھایا جے کہندا امام بخاری اس کو وصیت کے باب میں لائے میں کیا جے تو صرف باب مننا تیرے پلے ککھ نہیں رہنا میں کیا پر امام نسائی نے باب بنیا رفع یدین نہ کرن دا منے گا توجہ ہے تہاڈی میں کیا جے تو مننا باب ایتھے مینوں لکھ کے دے تو امام بخاری دا مقلد ہے تہاڈے نزدیک تے تقلید شرک ہے تو تے مسلمان ہی نہیں رہنا
گل نہیں سمجھے بھائی، ان کے نزدیک تقلید شرک ہے، تے جڑا کام ہی شرک ہے، تے جدو تو کہہ دیتا بھی میں مقلد ہاں، پلے تیرے ایمان نہیں رہنا بقول جڑا تو ایک کرائٹیریا بنایا ہویا۔ تے جے مننا ہے باب تے ترمذی وچوں تینوں میں میلاد دا باب بھی مناواں گا، پھر میں تینوں نسائی چوں ابن ماجہ چوں باب منوانا ہی پلا کیڑا؟ رفع یدین نہیں کرنا۔ میں کہا یہ چنگا طریقہ کار ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ میں کیا ہوں میرے کو حدیث سن، اللہ دی قسم میں حدیث لکھی، میں کیا ہے میں کیا ہو دعوے نال، میں کیا میں گلے چ پھساتی ہے قیامت تک نہیں نکلنے۔ تے حدیث میں پتہ کیڑی پڑھی؟ سرکار دے صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی پاک بارگاہ چ حاضر ہوئے، آقا میری ماں فوت ہو گئی، انہیں مینوں وصیت نہیں کیتی۔ میں کیا پروفیسر صاحب حدیث تے لفظاں تے غور کریا جے، میری ماں نے مجھے وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کیتی، میں اپنی ماں کے لیے کوئی نیک عمل کروں اس کا ثواب اسے ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اگوں صحابی پتہ کی آندے، بخاری پڑھیا بخاری، صحابی کہندے حضور گواہ ہو جاؤ، آ جڑا میرا مخراف نامی باغ ہے نا کھجوراں دا، اللہ دی راہ چ صدقہ کیتا ہے۔ نتیجہ کہ نکلے حافظ شہزاد جلالی صاحب، کھجورا بندے کھان گے، ثواب میری ماں نو جائے گا۔ کھجورا کون کھائے گا؟ بندے، مسکین، غریب، جنوں تسی چاہو، اللہ دی راہ چ صدقہ ہے، ثواب کنوں ملے گا؟ ماں نو۔ دوسری حدیث مشکات شریف، صحابی سرکار دی بارگاہ چ ہوئی آئے، آقا میں کوئی ہور عمل کراں اماں نو ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ حضور میں کیڑا عمل کراں؟ فرمایا آج کل پانی دی قلت ہے، کنواں کھدوا۔ انہیں کنواں کھدوایا، سرکار نے فرمایا لہذہ ام سعد، اے سعد دی ماں واسطے ہے، یعنی پانی لوکی پین گے ثواب سعد دی ماں جائے گا۔ کہنے کھا تے تسی جانتے ہو اتھے کی پہنچدا ہے؟ میں کہا قربانی دا سارا گوشت گھر رکھ کے توں کھا جانا، اتھے کی پہنچدا؟ اب بولو تو صحیح۔ اور ایک حدیث اور لے لیں، اس کے بعد پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مسلم شریف، کی شریف؟ مسلم شریف کو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ راوی بیمار ہے، انہوں ٹیکہ لگن والا ہے، انہوں ہمت دی بوتل لگن والی ہے۔ مسلم شریف سرکار نے 2 مینڈے ذبح کیے، آخیا اللہ میرے اللہ قبول فرما، میری آل والوں قبول فرما۔ سرکار دوسرا مینڈا ذبح کر کے فرمایا اللہ میرے اللہ بھی قبول فرما، میری امت والوں بھی قبول فرما۔ سرکار نے دسیا اپنے عمل دا ثواب پیش کرنا بدعت نہیں ہے، حضور دی سنت ہے۔ اے گدالی صاحب کہے دا کوئی عمل کہے نو فائدہ نہیں دیندا۔ میں کہا جس دن تیرا ابا فوت ہویا نا اعلان کرائی، حضرات ابا جی فوت ہو گئے نے، جنازہ پڑھنا آیا جے، کیونکہ تواڈے جنازے دا میرے ابے نو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ بھائی آئی گل سمجھ کے نہیں؟ بھائی جدوں کسی دا کوئی عمل فائدہ جو نہیں دیندا مرن والے نو، تے جنازہ بھی پھر اسی طرح اعلان کریا کر، ابا جی فوت ہو گئے نے، کوئی بندہ جنازے چ نہ آئے۔ اوے تو جنازہ پڑھیں، بندے 40 ہو جان، 100 ہو جان، حدیث ہے، تے میت واسطے دعا کرن تے اللہ خالی نہیں موڑدا۔ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی بھی کسی دا کوئی عمل فائدہ دیندا ہے کہ نہیں دیندا؟ بہرحال دیتا الحمدللہ فقیر کو بڑا کچھ ہے۔ میں پرسوں جمعے چ حافظ صاحب دی موجودگی چینج کر کے نا 22 حدیثاں وکھائیاں سن، میں کہا 22 آ لکھیاں نے تے 12-13 میں اج جمعے چ سنا چلیا تے بقایا اگلے چ سناواں گا۔ آئیے سمجھ کے نہیں؟ اس واسطے الحمدللہ ساڈا عقیدہ۔ اور پھر پروفیسر صاحب اللہ دے فضل و کرم والے پھر غائب ہو گئے این کر کے، میں انہوں نے بار بار کہندا رہا، میں کہا میں تواڈے گلے چ پھساتی ہے تو کڈو وصیت کتنے ہے؟ آئیے سمجھ کے نہیں؟ اس واسطے الحمدللہ اسی عقیدہ کسے کہانیاں چوں نہیں بنایا، یا قرآن چوں بنایا یا مصطفیٰ دے فرمان چوں بنایا۔ ڈاکٹر منظور صاحب نے 2 شعر پڑھنے نے، اس تو بعد انشاءاللہ پا ختم پڑھا۔ ڈاکٹر 2 دا مطلب 2 ہی ہو۔